جیل کی سیاہ ظالم سلاخوں میں اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنوں سے جدائی کا غم ناقابل برداشت تھا۔ وہ دن رات پچھتاوے کے آنسو بہاتی مگر بے سود۔ گزرا وقت کبھی اس کے ہاتھ نہ آ سکتا تھا، بلکہ پردہ اسکرین کی مانند اس کے سامنے تمام مناظر چلنے لگتے۔ کوئی بھی عورت اسے تانا دیتی تو یہی کہتی، کیسی سیاہ بخت عورت ہو تم، ذرا حیا نہیں آئی۔ وہ روتی، چیختی، بلکتی رہتی، مگر جیل کی یہ سلاخیں اس کی دردناک زندگی اور موت کی جگہ بن چکی تھیں۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں باپ بہت غریب تھے۔ باپ مزدوری کر کے جو بھی کماتا اس سے 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا لی جاتی۔ اس کا چچا زاد رشید تو شروع سے ہی اس پر مرتا تھا، مگر وہ اسے گھاس نہ ڈالتی تھی۔ اسے شروع سے ہی امیر زادوں کی بیوی بننے کا شوق تھا۔ روٹی کو تو وہ ترس چکی تھی۔ جوان ہوئی تو ارمان بھی جوبن پر آ گئے۔ گلی کے کئی لڑکے اس پر مرتے تھے۔ بے حد حسین تھی، اس لیے غرور بھی کرتی۔ جلد ہی اس نے ایک آدھ لڑکے سے بات چیت کرنے کے بعد کھانے منگوانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی عزت کی حدود کو جانتی تھی، مگر اس کا مقصد صرف باہر کی دنیا گھومنا اور کھلا کھانا پینا تھا۔ باپ کو اس کے حالات کا علم ہوا تو اس نے زبردستی چچا زاد رشید سے اس کا نکاح پڑھوا دیا۔ اب وہ رشید کی بیوی بن کر اس کے گھر میں تھی۔ رشید جو کہ سموسوں کی ریڑھی لگاتا تھا، شادی کے شروع میں تو اسے اچھا خاصا کھلاتا پلاتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وہی پرانے دن آنے شروع ہو گئے جب وہ بھوک سے بے حال ہوا کرتی تھی۔ رشید تو اسے پسند بھی بالکل نہیں تھا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا تو یہ اسے خوب ڈانٹتی اور اپنی طرف دیکھنے سے بھی منع کر دیتی۔ رشید بھی اس کے حسن کا اسیر تھا اور اب تو اسے اولاد کی خواہش تھی، مگر نازیہ جانتی تھی جو اسے پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا وہ اس کی اولاد کو کیا کھلائے گا، اس لیے اس نے اولاد پیدا نہ کرنے کی ٹھان لی۔ اب رشید بھی روز آگ بگولا ہوتا اور مار پیٹ کرتا۔ وہ روز روز رشید کی مار پیٹ کھا کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ کہیں دور ایک آزاد پنچھی کی طرح اڑنا چاہتی تھی۔ اس ظلم سے نجات حاصل نہ کر سکتی تھی کیونکہ جانتی تھی وہ والدین کے گھر واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں فاقوں کے طوفان منڈلا رہے تھے۔ وہ خود سے تنگ آ گئی۔ کبھی کبھی دل کرتا خود کو ختم کر لے، مگر پھر چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی تھی۔ رشید کا چھوٹا بھائی یعنی اس کا دیور بشیر، جو شہر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اکثر ان کے گھر آتا جاتا تھا اور شہر کی بڑی بڑی باتیں کرتا تو نازیہ کا بھی دل چاہتا وہ شہر جائے، اس کے پاس بھی ڈھیروں پیسے ہوں اور پھر وہ بھی ملکہ بن کر راج کرے۔ وہ جانتی تھی رشید کے پاس بھی اپنا گھر ہے، سونا موجود ہے اور کافی ساری رقم بھی وہ جمع کر چکا ہے، مگر پھر بھی وہ ان سب تک رسائی حاصل نہ کر سکتی تھی۔ اس نے رشید کے چھوٹے بھائی کو ہی زلفوں کا اسیر بنانے کی کوشش کی۔ جلد ہی وہ اس کھیل میں کامیاب بھی ہو گئی۔ رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والا ملازم افضل بھی اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ وہ انہی اچھے برے حالاتوں میں زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک غم کی ایسی آندھی چلی جو سب خوشیاں اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، زور زور سے چیختی رہی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس بھیانک رات نقاب پوش ڈاکوؤں نے زبردستی گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ فائر رشید کے سینے میں لگا اور وہ وہیں گر کر فنا ہو گیا۔ رات کے اس پہر جب سب آرام سے سو رہے تھے، اس نے اپنی چیخوں سے سب کو جگا دیا۔ اس کی دردناک چیخوں سے ہر کوئی غم میں مبتلا ہوتا نظر آیا۔ گھر، زیور اور باقی پیسے سب اس کے نام ہو گئے۔ وہ سارا دن شور کو یاد کرتی اور روتی رہتی، پھر جلد ہی شہر چھوڑ کر کہیں دور جا بسی، شاید اپنے خوابوں کے شہر، جہاں اسے کوئی روک ٹوک نہ تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی تھی، جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے محبوب کے سرگوشی میں جی سکتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی چیخ اٹھتی۔ روز رات کو سوتے ہوئے اس کا ضمیر اسے بے چین ہو کر کچوکے لگاتا، پکارتا، مگر پھر بھی وہ خیالات کو جھٹک کر سو جاتی۔ شہر میں آ کر اس نے محبوب کو بھی چھوڑ دیا تھا اور اب وہ نئے کاموں میں ملوث ہو گئی۔ شراب نوشی، حسین راتیں اس کی زندگی کا محور بن چکی تھی۔ وہ ان کالے دھندوں میں روزانہ منہ کالا کرتی اور پھر تھک ہار کر سو جاتی، مگر معاشرے کے سامنے وہ ایسی شریف عورت تھی جس کا سہاگ ظالم دیور نے ہی اجاڑ دیا تھا اور جو بیچاری شوہر کے غم میں جگہ جگہ دھکے کھاتی پھرتی ہے اور بالآخر بڑے شہر میں جا کر رہائش اختیار کر لی، جہاں فیکٹری میں کام کاج کر کے 2 وقت کی روٹی کھاتی ہے، مگر حقیقت تو اس کے برعکس تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کھل کر جینا چاہتی تھی، سب اقدار، روایات اور اصولوں کو بھول کر باغی ہو چکی تھی۔ بڑے سے بڑے جرم اس کے لیے معمولی ہو گئے تھے۔
کبھی کبھار گاؤں کا چکر لگاتی تو وہی معصوم نازیہ بن جاتی جس کا سب کچھ ایک بھیانک رات میں لٹ گیا تھا۔ پولیس نے اس کے دیور بشیر پر بہت تشدد کیا، پھر بالآخر وہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ بس اسی دن کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش شروع کر دی اور پھر بالآخر اصلی قاتل ان کی گرفت میں آ ہی گیا۔ اریاں کپڑوں میں ملبوس، شہر کے مشہور کلب میں ناچتی گاتی نازیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے اپنی گرفتاری پر شدید غم و غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ راز کبھی کوئی نہ جان پائے گا، مگر پھر اس کی گرفتاری نے ثابت کر دیا تھا کہ پولیس آخر پولیس ہے۔ لیڈی انسپکٹر نے اسے خوب پیٹا۔ وہ بار بار اس کے جرم کی داستان پوچھ رہی تھی، مگر نازیہ تھی کہ بس رونی صورت بنا کر یہی کہتی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ روز اسے خوب مار پڑتی۔ آخر جسم کے زخموں کی خاطر تنگ آ کر اس نے حقیقت آشکار کر دی کہ رشید مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ اچھا پیسہ ہونے کے باوجود بھی اچھی روٹی نہ کھلاتا تھا، روز مارتا، کبھی کہتا اولاد پیدا کرو۔ میں اس سے اکتا گئی تھی۔ پھر اس کا بھائی شہر سے آیا تو میں نے اسے اپنی زلفوں کا اسیر بنایا۔ ادھر رشید کی ریڑھی پر کام کرنے والے افضل کو بھی میں نے اپنا دیوانہ بنایا ہوا تھا۔ افضل کا کچھ بدماشوں سے رابطہ تھا۔ میں نے افضل کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں جانتی تھی کہ میرا دیور شراب کا عادی ہے، اکثر شراب پی کر ہمارے ہی گھر آ جاتا۔ اس روز بھی اس نے خوب پی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اسے نیند کی گولیاں کھلا دیں اور اپنے منصوبے کو پورا کرنے کو تیار ہو گئی۔ افضل نے چہرے کو نقاب سے ڈھکا اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اچانک شور ڈالا۔ میرا شوہر باہر آیا تو انہوں نے تھوڑی ہی لڑائی کے بعد فائر اس کے سینے پر مارا اور وہیں میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ پھر افضل کی اس پستول کو بشیر کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے صحن میں لٹا دیا اور میں نے پولیس کو یہی بیان دیا کہ یہ ظالم میری عزت لوٹنا چاہتا تھا اور میری عزت کے رکھوالے میرے شوہر ہی کو اس نے اپنے یعنی سگے بھائی کو موت کی نیند سلا دیا اور صدمے سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں افضل کے ساتھ کئی دن شہر میں رہی۔ اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ میں نے اسے چھوڑ کر نشہ شروع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو باغی کرنا چاہا۔ میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، مگر ان سب میں غلط، صحیح، حرام، حلال، اقدار، روایات سب کچھ بھول گئی۔ میں بہت بری عورت ہوں۔ وہ اپنا بیان دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ لیڈی پولیس نے بیان لکھنے کے بعد نازیہ سے کہا کہ اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ جب تمہیں اللہ نے عزت کی زندگی دی تو تم نے اس کی قدر نہ کی اور یہ سوچا کہ تم دنیا کو دھوکہ دے دو گی، مگر تم بھول گئیں کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ مجرم چاہے کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، وہ اپنا جرم اللہ کے حضور کبھی نہیں چھپا سکتا۔